چودھری صاحب، پاکستانی قوم کا کیا بنے گا؟ کیا یہ حالات کبھی سدھر پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈم، آپ بڑی مذاق خیز بات کر رہی ہیں۔ پہلے تو آپ ثابت کریں نا کہ یہ قوم ہے۔ پاکستان میں کوئی قوم بھی بستی ہے؟ یہ کب کی بات ہے؟ یہ تو آپ نے مجھے ایک لطیفہ سنا دیا کہ پاکستانی قوم کا کیا بنے گا۔ وہ پہلے قوم تو بن لو۔ آپ تو ہو ہی بھیڑ بکریوں کا ریوڑ۔ قومیں اس طرح ہوتی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ قوم کب سے نہیں ہے۔ یہ 100 سال پہلے سے قوم نہیں ہے۔ جب بر صغیر پاک و ہند کٹھا تھا، یعنی کہ موجودہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش جب یہ کٹھے تھے، تو اس وقت انگریز کا جو تھا وہ راج تھا یہاں پہ پاکستان پہ۔ تو ایک انگریز کا کسی مہذب علاقے سے تبادلہ ہو گیا جناب پاکستان۔ جب وہ یہاں آیا، اس نے دیکھا کہ اتنی کرپشن، کوئی بات ہی نہیں مان رہا۔ میرا ماتحت جو ہے وہ میں اس کو ڈانٹتا ہوں، اس کو بتاتا ہوں، کام بتاتا ہوں تو وہ آگے سے ہنس دیتا ہے، وہ کام کرتا ہی نہیں۔ تو وہ اس رویے سے نا ڈپریشن میں چلا جا رہا تھا۔ جب وہ ڈپریشن میں چلا گیا تو اس نے سوچا کہ یار میں تو یہاں سے تبادلہ کرا لوں، میں تو ختم ہو جاؤں گا یہاں پہ۔ تو اس نے اپنی کوشش کی کہ تبادلہ کراؤں۔ جب اس کی کوشش کارگر نہ ہوئی تو اس نے ملکہ برطانیہ کو خط لکھا۔ اس نے کہا، ملکہ عالیہ، میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے کس جرم کی سزا دی ہے کہ آپ نے ایک مہذب علاقے سے اٹھا کے مجھے ان بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں ڈال دیا ہے، جہاں پہ میں ڈپریشن میں چلا گیا ہوں۔ لہذا میرا جو استعفیٰ ہے وہ واپس، مجھے میرا تبادلہ کیا جائے۔ اگر آپ تبادلہ نہیں کر سکتی تو میرے اس خط کو جو ہے وہ استعفیٰ سمجھا جائے۔ اب یہ خط ملکہ کے پاس پہنچ گیا۔ اب ملکہ نے جب اس کو جواب دیا تو ملکہ نے کہا کہ بھائی سنو، اگر یہ قوم ہوتی، اگر یہ ذہنی معذور نہ ہوتے تو یہ ہمیں 10,000 کلومیٹر سے آنے کا موقع دیتے وہاں پہ حکومت کرنے کے لیے۔ ہم کیوں آتے؟ اس لیے کہ یہ بے حس قوم تھی۔ وہ 10,000 کلومیٹر یہاں آ کے انہوں نے حکومت کی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں اپنے ملک پہ خود قبضہ کرنے دیا۔ اگر یہ اتنے اچھے ہوتے تو اس کے خلاف احتجاج کرتے۔ اب وہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ قوم نہیں ہے، وہ آپ کی نفسیات کو سمجھ گئے تھے۔ اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ تو چلے گئے، جنگ عظیم دوم کے بعد وہ تو چلے گئے، لیکن اپنے پیچھے اپنی جو لیگسی ہے، اپنے جو ان کے جو پٹھو تھے وہ ہمارے اوپر چھوڑ گئے، اور آج تک وہی پٹھو ہمارے اوپر جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں۔ انہوں نے نہ ہمیں شعور آنے دیا ہے، نہ ہمیں کوئی تعلیم دی ہے، نہ ہماری کوئی صحت کے لیے کام کیا ہے۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہماری نصیب میں ہے۔ اب ہم اس کو اپنا نصیب سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھو نا، کتنی بری بات ہے کہ ہم اپنے اوپر ہوتا ہوا ظلم کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا نصیب ہے، ہم اس کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے۔ تو جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک تو ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا۔ تو آواز اس وقت ہی اٹھائیں گے جب ہم ایک قوم بنیں گے۔ تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ہم قوم بننے والے ہیں۔ بہت شکریہ۔